کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹینس لرننگ ریلیجیس ایجوکیشن، والیوم نمبر 20۔ علم ہر اچھائی کی بنیاد ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیماری کا اجر و ثواب۔ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مسکرائے۔ میں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا مومن اور اس کی بیماری کی گھبراہٹ پر حیرت کرتا ہوں کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی بیماری کا کتنا ثواب ہے تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ ہمیشہ تا وقت مرگ اور ملاقات پروردگار کے تک بیماری رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جس نے آنے والے کل کا دن اپنی زندگی میں شمار کیا اس نے موت کو اپنا حقیقی مقام نہیں دیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ خدا کی بارگاہ میں علم دین کو بقدر ضرورت حاصل نہ کرنے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل کی مصروفیت اور تیز رفتار زندگی کا بہانہ بنا کر کوئی علم سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اگر نوجوان و بچے روزانہ اوسطاً 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، بعض کتابچوں میں کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ اوسطاً روزانہ فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے اس مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدوح و معاون ہوں گے جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام مدرسۃ القائم علیہ السلام۔ تصویری مسائل۔ نمبر 1 کیا کئی میتوں کی ایک ساتھ اجتماعی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، البتہ الگ الگ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2 اگر سجدگاہ پر میل کی ایسی طے چڑھ جائے کہ جو مانے سجدہ ہو جائے تو کیا اس پر نماز کا سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی نہیں، البتہ اگر صرف رنگ ذرا تبدیل ہوا ہو تو جائز ہے۔ نمبر 3 اگر مونچھیں اتنی لمبی ہوں کہ پانی یا کوئی مشروب پیتے وقت اس میں ڈوب جائیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ بعض علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 4 بچے کی پیدائش کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ جواب ناف کٹنے سے پہلے۔ نمبر 5 کیا ہماری فقہ میں عورتوں کا قبرستان جانا حرام ہے؟ جواب جی نہیں، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔
نمبر 6، تقریبات گھر میں ہوں یا باہر کھانوں کو ضائع کرنا مکروہ ہے یا حرام ہے۔ نمبر 7، اگر کسی بچے کو اس کی غلطیوں پر اس طرح مارا جائے کہ اس کی کھال سرخ یا نیلی پڑ جائے تو کیا دیت واجب ہو جاتی ہے؟ جواب جی ہاں۔ قلعہ پہچانیے، بتائیے یہ کون سا قلعہ ہے جس کی فتح کے بعد مولا علی یہودیوں کی ناموس پر نگاہ پڑنے کے خوف سے خود اندر داخل ہونے سے رک گئے تھے؟ جواب یہ قلعہ خیبر ہے۔ عالم پہچانیے۔ نمبر 1، آپ انڈیا کے وہ مشہور عالم دین تھے جنہوں نے مشرقی افریقہ میں تبلیغات سے تقریباً 1 لاکھ افراد کو شیعہ کیا۔ نمبر 2، آپ کو عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور سوالی زبانوں میں بہترین مہارت تھی جن کے ذریعے آپ نے تبلیغات، تحریر اور تقریر میں خوب مدد لی۔ نمبر 3، آپ نے 1968 میں ہلال مسلم مشن تنزانیہ کی بنیاد رکھی۔ نمبر 4، تبلیغ دین اور آپ کا نام مترادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 5، آپ نے 140 کتابیں تحریر کیں جن کے 22 زبانوں میں تراجم ہوئے، اور عالم ہیں یہ علامہ سید سعید اختر رضوی صاحب۔ ملت جعفریہ سے مہاراج کرام کی اپیل۔ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی اور آیت اللہ صافی گل پاگانی نے امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے ایام اضحیٰ کے دوران 40 روز تک اجتماعی محافل دعا و استغاثہ کے انعقاد پر زور دیا ہے۔ مجلس اضحیٰ برپا کرنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجلس اضحیٰ برپا کرے میں اس کے 2000 حج 2000 عمرے کے ثواب کی ضمانت لیتا ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا کوئی کام ایسا ہے جو پوری دنیا میں خالصتاً امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو؟ سوال عقائد۔ سوال، کیا یہ بات صحیح کہ بعض دنوں میں نحوست پائی جاتی ہے؟ جواب جی ہاں، البتہ اس کا صحیح مفہوم جاننا بھی ضروری ہے۔ سوال، کیا قرآن میں دنوں کی نحوست کا ذکر آیا ہے؟ جواب جی ہاں، سورہ قمر آیت نمبر 19 اور سورہ فصلت آیت نمبر 16 میں دنوں کی نحوست کا ذکر آیا ہے۔ سوال، کیا عقائد میں کسی مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال، کیا یہ بات صحیح ہے کہ مضبوط عقائد و عمل کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں؟ جواب جی ہاں، اگر کوئی عمل میں کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے عقائد بھی کمزور ہیں۔ مثلاً اگر اس کا عقیدہ ہے کہ خدا حاضر و ناظر ہے اور اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گناہ کرے، اور جب یقین ہو کہ گناہ کا نتیجہ دوزخ میں جلنا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے؟ سوال، اذان سے حی علی خیر العمل کس نے نکالا؟ جواب، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی نے۔ سوال، اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کس نے کیا؟ جواب، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی نے۔ سوال، کیا یہ حدیث کتب شیعہ میں موجود ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے؟ جواب، جی ہاں، اصول کافی جلد نمبر 4 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ لوگوں پر اپنے مال کو سخاوت سے خرچ کیے بغیر سیر و سلوک کے منازل طے نہیں ہو سکتے۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی۔ سوال، کیا یہ بات صحیح کہ بعض روایات میں ہے کہ حجر اسود ایک فرشتہ تھا؟ جواب، جی ہاں۔ فقہی مسائل۔ سوال، اگر بسم اللہ لکھنے کے بجائے 786 لکھ دیا جائے تو کیا اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، اگر لفظ اللہ کسی اور نام کے ساتھ مل کر مرکب ہو جائے جیسے حبیب اللہ یا عبداللہ تو کیا اسے بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جواب، جی نہیں۔ سوال، کیا قرآنی آیات کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کا حرام ہونا حروف قرآن سے مخصوص ہے یا دیواروں پر لگانے والی آیات کی پینٹنگ، رسالوں اور کتابوں میں لکھی ہوئی آیات کا بھی یہی حکم ہے؟ جواب، یہ حرمت قرآن سے مخصوص نہیں ہے بلکہ آیات کہیں بھی لکھی ہوں، بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ سوال، اگر امتحانات میں آیات قرآنی اس طرح لکھی جائیں کہ ہاتھ آیات سے نہ ٹکرائے تو کیا اجازت ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، اگر انگوٹھی کے نقش پر واضح طور پر اللہ کا نام تحریر یا کندہ ہو تو کیا اسے بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جواب، جی نہیں۔
موت آپ کو پروقار بناتی ہے اور آپ کی غیر سنجیدگی اور احمقانہ پن کو ختم کرتی ہے۔ سوال: عموماً اخباروں میں آیتیں قرآنی بھی لکھی ہوتی ہیں، اگر اس اخبار میں روٹی لپیٹ کر دی جائے یا کوئی اور چیز لپیٹ کر دی جائے جبکہ معلوم ہو کہ اس میں آیات قرآنی لکھی ہیں تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ جواب: اگر توہین قرآن سمجھا جائے تو جائز نہیں۔ سوال: اگر کوئی اخبار زمین پر پڑا ہو اور معلوم نہ ہو کہ اس پر آیات قرآنی یا اللہ یا معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں یا نہیں تو کیا اسے اٹھانا یا تحقیق کرنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں۔ سوال: وہ کون سے مشہور مہرجے گزرے جو قرآنی سورے کو یاد کرنے کے بعد انہیں بھلا دینے کو احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں سمجھتے تھے؟ جواب: آیت اللہ خوئی۔ سوال: قرآن کی وہ آیات جو منسوخ ہو چکی ہیں ان کا بغیر وضو چھونا کیسا عمل ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: اگر کوئی عورت تلاوت قرآن کر رہی ہے تو کیا مرد اسے سن سکتا ہے؟ جواب: اگر کوئی خرابی واقع نہ ہو رہی ہو تو جائز ہے۔ سوال: تلاوت قرآن کرنے کا ہدیہ لینا کیسا عمل ہے؟ جواب: جائز ہے، البتہ خالص قربتاً اللہ کی نیت رکھنی چاہیے۔ سوال: کیا قرآن سننے یا دل میں تلاوت کرنے کا وہی ثواب ہے جو اپنی زبان سے تلاوت قرآن کا ہے؟ جواب: زبان سے تلاوت قرآن کا ثواب زیادہ ہے۔ خدا کی طرف سے ہدایت کا وسیلہ رسول و ائمہ ہے اور بندوں کی طرف سے ہدایت قبول کرنے کی دلیل اطاعت ہے۔ سوال: بے نمازی محروم شخص کے لیے تلاوت قرآن کا ثواب ہدیہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے، بلکہ وہ اس ثواب کا زیادہ ضرورت مند ہے۔ سوال: تلاوت قرآن کے لیے آواز کو خوبصورت بنانا کیا ریاکاری میں شمار ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: دوران نماز الحمد یا کسی دوسرے سورے کو دیکھ کر پڑھنا کیسا عمل ہے؟ جواب: جائز ہے، البتہ مکروہ ہے۔ سوال: اگر قرآن نعوذ باللہ غلطی سے زمین پر گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جواب: کوئی کفارہ واجب نہیں ہے۔ سوال: کیا اللہ کے ناموں کو یا آیات قرآنی کو کسی اخبار یا رسالے میں بے حرمتی سے بچانے کے لیے کسی پین یا مارکر کی سیاہی پھیر کر مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: اگر کلاس روم میں بلیک بورڈ پر آیات قرآنی کو ڈسٹر سے مٹانے پر چاک کے ذرات جو زمین پہ گرتے ہیں کیا انہیں اٹھانا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: اگر آیت قرآنی پر پلاسٹک کوٹنگ ہوئی ہو تو کیا پھر بھی اس پر بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا؟ جواب: جی نہیں، بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے قول کے مطابق 8 افراد کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن میں سے ایک وہ سمجھدار لڑکی بھی ہے جو بغیر صحیح پردے کے نماز پڑھے۔ سوال: جو نمازی نماز جمعہ پڑھ رہا ہو کیا اس پر نماز جمعہ کے خطبوں میں حاضر ہونا بھی واجب ہے؟ جواب: واجب نہیں۔ سوال: کہ غسل جمعہ کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: امام خمینی اور آقا خامنئی کے فتوے میں ضروری ہے کہ وضو بھی کیا جائے، لیکن آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ وحید خراسانی کے فتوے میں واجب نہیں ہے۔ سوال: کیا عورتوں کے لیے غسل میں سر کے بڑے بالوں کو مکمل طور پر دھونا واجب ہے؟ جواب: آیت اللہ خامنئی کے نظریے میں احتیاط واجب کی بنا پر بڑے بالوں کو بھی دھونا چاہیے، البتہ آقا خوئی اور آقا سستانی کے فتوے میں بڑے بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے، البتہ پانی کو بالوں کی جڑ تک پہنچانا ضروری ہے۔ سوال: کیا جمعے کے دن کی نماز ظہر کو آہستہ آواز میں پڑھنا بہتر ہے یا بلند آواز سے؟ جواب: جمعے کے دن کی ظہر کی نماز مستحب ہے کہ بلند آواز میں پڑھی جائے۔ سوال: کیا اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنے کا کوئی ثواب ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: وہ دعائیں جو طویل ہوتی ہیں مثلاً دعائے جوشن کبیر کیا انہیں قسطوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا نماز کے قنوت میں عقیق کے نگینے کو چہرے کے سامنے کرنا مستحب ہے؟ جواب: اس عمل کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے قول کا یہ مفہوم ہے کہ صلاحیت آنے سے پہلے کام کا آغاز کر دینا جہالت ہے۔ سوال: اگر نماز وحشت قبر پڑھنے والے کو آیت الکرسی مکمل یاد نہ ہو تو کیا وہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: اگر دوران نماز چھینک آ جائے تو کیا نمازی دوران نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا نمازی سورہ الحمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، مستحب ہے، خواہ وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا فرادہ۔ سوال: تسبیح پر ذکر خدا کرنا زیادہ بہتر ہے یا انگلیوں پر تسبیح پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جواب: تسبیح پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، البتہ انگلیوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال: کیا گاڑی میں برکت کی نیت سے قرآن رکھنا یا خاک شفا رکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، بشرطے کہ بے احترامی نہ ہو۔
سوال: جس طرح واجب نمازوں میں بعض غلطیوں پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، کیا مستحب نمازوں میں غلطیوں پر بھی واجب ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: اگر دوران نماز رسول خدا کے مبارک نام کی کان میں آواز آ جائے تو کیا مستحب ہے کہ نماز روک کر درود پڑھیں؟ جواب: جی ہاں۔ تمام زندہ اور مردہ مومنین کو اپنے تمام واجب و مستحب اعمال ہدیہ کیے جا سکتے ہیں۔ سوال: وہ شخص جسے صحیح قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، کیا اس کے لیے قرآن کی قرأت حرام ہے؟ جواب: حرام نہیں ہے، البتہ اسے صحیح پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ سوال: آقائے سیستانی کے فتوے میں اگر کسی پر قضا روزے نہ ہوں مگر کفارے کے روزے واجب ہوں تو کیا وہ مستحب روزے رکھ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا مستحب نوافل نماز کی بھی قضا ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: اگر کوئی روزانہ واجب نمازوں کے نافلہ نہ پڑھے تو کیا اس کے ثواب کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جواب: جو افراد نافلہ نہ پڑھ سکیں تو مستحب ہے کہ وہ ہر 2 رکعت کے بدلے 3 پاؤ طعام مثلاً آٹا فقیر کو دے دیں۔ البتہ امام خمینی کے فتوے میں ہر 4 رکعت کے بدلے میں 3 پاؤ طعام مثلاً آٹا فقیر کو دیں۔ سوال: اگر ہر 2 رکعت کے بدلے 3 پاؤ طعام نہ دے سکیں کیونکہ یہ تو روزانہ کی 34 رکعت نافلہ کے لیے تقریباً 13 کلو ہو جائے گا تو پھر اس ثواب کو کیسے حاصل کریں؟ جواب: تو پھر دن کی تمام نافلہ کے لیے یعنی 3 پاؤ طعام یعنی مثلاً آٹا اور رات کی تمام نافلہ کے لیے 3 پاؤ طعام مثلاً آٹا دے دیں، یعنی ایک دن کی نمازوں کے تمام نافلے کے لیے 1.5 کلو طعام دینا مستحب ہے۔ پیشانی اگر گناہوں سے سیاہ ہو چکی ہے تو اسے نمازوں کے سجدے کے نشان سے چھپانا چاہیے۔ سوال: سفر کی قضا نماز اگر اپنے وطن میں پڑھی جائے تو کیا پوری 4 رکعت پڑھنا ہوگی؟ جواب: جی نہیں۔ نماز قصر کی قضا اپنے وطن میں بھی قصر پڑھنی ہوتی ہے۔ سوال: نمازوں کی قضا کے لیے کیا دنوں کا تعین کرنا ہے کہ فلاں دن کی نماز فلاں دن کی قضا نماز پڑھتا ہوں؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: ایسا بیمار جو ابھی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے مگر کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا، مثلاً ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور پلاسٹر بندھا ہوا ہے، کیا وہ اپنی قضا نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ جواب: اگر وہ اپنی صحت یابی سے مایوس نہیں تو صحیح ہو کر ہی قضا نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ کارآمد باتیں ہیں۔ سوال: مولا علی علیہ السلام نے کن 3 چیزوں کو کھانے کا یہ نتیجہ بتایا کہ اس کا حافظہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ لوگ اسے جادوگر کہنے لگیں گے؟ جواب: شہد، زعفران اور سودی کوفی۔ سوال: حافظے کو قوی کرنے کا سب سے مجرب عمل کون سا ہے؟ جواب: گناہوں سے دوری۔ سوال: قرآن کی تلاوت حافظے میں اضافہ کرتی ہے، وہ کون سی مخصوص آیت ہے جو حافظہ قوی کرنے میں بہت مجرب ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: کھانے پینے کی کون سی مزید ایسی چیزیں جن کا اعتدال سے استعمال حافظے کو قوی بناتا ہے؟ جواب: کھجور، مچھلی، ٹماٹر، گاجر، کلیجی اور تازہ سبزیاں۔ انسان کی قدر و قیمت ان کی ہمتوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام اس عظیم آیت قرآنی کو پہچانیے۔ نمبر 1، یہ قرآن کے سب سے بڑے سورے کی سب سے بڑی آیت ہے۔ نمبر 2، اس آیت کو سید قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنے سے نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، جس گھر میں یہ پڑھی جائے یا لکھ کر لگائی جائے وہاں سے شیطان فرار اختیار کر جاتا ہے۔ نمبر 5، اس آیت کو سونے سے پہلے پڑھنے والا صبح تک فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے۔ نمبر 6، اس آیت کو کثرت سے پڑھنے والے کا حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اس آیت کو ہر بیماری کی دوا کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، اس آیت کے پڑھنے والے کو قیامت میں حق شفاعت دیا جائے گا۔ نمبر 9، سفر میں جان و مال کی سلامتی، وسعت رزق، حاجات کی قبولیت، ہر طرح کی خیر و برکت اور آخرت میں کامیابی اس آیت کی مسلسل اور روزانہ تلاوت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جواب: آیت الکرسی۔ حالات حاضرہ سے آگاہی۔ سوال: ہیروشیما جاپان پر جس امریکی پائلٹ نے بم گرایا اس کا کیا نام تھا؟ جواب: پاؤل وارفیلڈ۔ سوال: ایٹم بم مارتے ہی کتنے لوگ ہیروشیما میں ہلاک ہو گئے تھے؟ جواب: تقریباً 1 لاکھ۔ موت آسان ہے، زندگی گزارنا مشکل ہے۔ انبیاء ما سبق۔ سوال: انبیاء میں وہ کون سے انبیاء ہیں جو اپنی قوم سے کچھ عرصے کے لیے غیبت میں چلے گئے تھے؟
جواب حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت یونس۔ سوال بتائیے وہ کون سے دو انبیاء ہیں جنہوں نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے شادی نہ کی تھی؟ جواب حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ سوال حضرت عیسیٰ کی شادی نہ کرنے کی کیا حکمت تھی؟ جواب آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ شاید ان کا یہ اقدام توحید کو بچانے کے لیے تھا۔ وہ ڈرتے تھے کہ جس طرح نصارہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کہیں ان کی اولادوں کو بھی اللہ کی اولادیں نہ سمجھنے لگیں اور یہ کفر اور شرک ہمیشہ جاری نہ رہے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کون سا پھل تناول فرمایا؟ جواب بیر۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب حضرت شیش نے۔ سوال حضرت آدم کی نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات کہی گئیں؟ جواب 30۔ سوال حضرت آدم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب تقریباً 940 سال۔ مولا علی سے سوال کیا گیا کہ آپ اس بلند درجے پر کیسے فائز ہوئے؟ تو فرمایا میں دل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور خدا کے علاوہ کسی کو راہ نہ دی۔ سوال عبداللہ کس کا لقب ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب اس کے معنی ہیں اللہ نے دیا، اور یہ حضرت شیش کا لقب ہے۔ جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تو جبرائیل نے بشارت دی کہ خدا نے حابیل کے بدلے آپ کو شیش عطا فرمایا۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ جواب نجف میں امیر المومنین کی قبر مطہر کے قریب۔ سوال حضرت آدم کو جنت سے اترنے کا حکم ہوا تو ان کے ساتھ اور کس کو یہ حکم ہوا تھا؟ جواب حضرت حوا، شیطان اور سانپ۔ سوال حضرت آدم کی پیدائش اور ولادت کا دن کون سا تھا؟ جواب ایک ہی دن، روز جمعہ۔ سوال صفی اللہ اور خلیفۃ اللہ کس نبی کے القاب ہیں؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کے۔ قرآنی معلومات۔ سوال میت کے ساتھ بطور تبرک قرآن قبر میں ساتھ رکھنے کا عمل کیسا ہے؟ جواب اگر باعث ہتک نہ ہو اور آلودگیوں سے محفوظ رہے تو حرج نہیں ہے۔ سوال کیا تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنا واجب ہے؟ جواب واجب تو نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ توجہ سے سنا جائے۔ اے اللہ تیری طرف بڑھنے والوں کا راستہ کس قدر قریب ہے؟ امام سجاد دعائے ابو حمزہ صومالی۔ سوال کیا یہ بات صحیح ہے کہ مرحوم آیت اللہ خوئی بسم تعالیٰ کو بلا وضو ہاتھ لگانا حرام قرار دیتے تھے؟ جواب جی ہاں۔ سوال حروف مقطعات کے حوالے سے قرآن کے سوروں کی کیا تفسیر ہے؟ جواب وہ سورہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے وہ مکی ہیں اور جن کا آغاز حروف مقطعات سے نہیں ہوتا وہ مدنی ہیں۔ اسلامی اصطلاحات۔ سوال رسالہ عملیہ میں جو رجائے مطلوبیت استعمال ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب یعنی اس بات کی امید ہے کہ شریعت اسلامی میں یہ عمل مطلوب ہو اور اس عمل میں ثواب ہو۔ سوال مکروہ موقدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب یعنی شدید مکروہ۔ سوال مستحب موقدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب جس مستحب عمل کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ سوال اہل خبرہ کے کیا معنی ہیں جن سے مجتہد عالم کی تخصیص کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا ہے؟ جواب یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو یا تو خود مجتہد ہوتے ہیں یا صلاحیت اجتہاد کے قریب ہوتے ہیں اور کسی کے اجتہاد اور علمیت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوال نہر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جواب اونٹ کو مخصوص شرعی طریقے سے ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں۔ اسباب شہرت اختیار کرنا ریاکار ہونے کی نشانی ہے۔ سوال آقا خامنہئی اور آقا سستانی کے نزدیک احتیاط واجب اور احتیاط لازم میں کیا فرق ہے؟ جواب مقام عمل میں دونوں برابر ہیں، یا تو اس احتیاط کے مطابق عمل کریں یا اس مسئلے میں علم میں دوسرے بڑے مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں۔ سوال بتائیے فقہ کی اصطلاح میں مذکئی کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ جانور جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ سوال بتائیے میتا کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ جانور جسے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو یا مر گیا ہو۔ سوال بتائیے شکار کے احکام میں معلم کسے کہتے ہیں؟ جواب بعض حلال گوشت جانوروں کے شکار کے لیے جس تربیت یافتہ کتے کو استعمال کیا جاتا ہے اسے معلم کہتے ہیں۔
شخصیت پہچانیے۔ نمبر 1، آپ کا اصل نام ثابت ابن دینار ہے۔ نمبر 2، آپ 3 ائمہ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ نمبر 3، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو اپنے زمانے کا سلمان کہا کرتے تھے۔ نمبر 4، امام صادق علیہ السلام آپ کے متعلق فرماتے تھے کہ میں جب بھی انہیں دیکھتا ہوں تو سکون محسوس کرتا ہوں۔ نمبر 5، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کو ان مومنین میں سے سمجھتے تھے جن کے دل کو اللہ نے نورانی کیا اور صحیح علم و دانش عطا کیا تھا۔ نمبر 6، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں رمضان کی مشہور دعائے سحر آپ ہی سے روایت کی گئی ہے۔ نمبر 7، آپ کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ جواب، یہ شخصیت حضرت ابو حمزہ صومالی ہیں۔ جس کی شہرت ترقی کرتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا و آخرت دونوں باقی رہ سکیں۔ حج، سوال، کیا مستحب طواف کے دوران چلتے ہوئے مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب، آقائے سستانی کے فتوے میں جائز ہے۔ سوال، کیا یہ بات صحیح ہے کہ حج واجب ادا کرنے کے بعد متواتر 5 سال تک استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہ آنا مکروہ ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، کیا امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں حج کیا جا سکتا ہے؟ جواب، کوئی حرج نہیں، البتہ بہتر ہے کہ خود اپنا حج مستحبی کرے اور اس کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کو بعد حج ہدیہ کر دے۔ سوال، حالت احرام میں جان بوجھ کر خوشبو استعمال کرنے کا کیا کفارہ ہے؟ جواب، ایک جانور ذبح کرنا۔ سوال، کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کو بھی طواف سے تعبیر کیا گیا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، صفا و مروہ کو قرآن میں کس چیز میں شمار کیا گیا ہے؟ جواب، شعائر اللہ میں سے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو علم فائدہ نہ پہنچائے یعنی اس پر عمل نہ کیا جائے وہ ایسی دوا کی طرح ہے جو شفا نہ دے گی۔ آپ موت سے نہ ڈریں، اپنی زندگی سے ڈریں، اس نافرمانی سے پر زندگی کو گزارنا ڈرنے کے قابل ہے۔ اسلامی کتابیں۔ سوال، وہ کون سے شیعہ عالم ہیں جنہوں نے اپنی کتاب الفین میں مولا علی علیہ السلام کی امامت کی 2000 دلیلیں لکھی ہیں؟ جواب، علامہ ہلی۔ سوال، وہ کون سی کتاب ہے جسے شیخ صدوق نے امام زمانہ علیہ السلام کی فرمائش پر لکھا تھا؟ جواب، کمال الدین و تمام النعمہ۔ سوال، یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے؟ جواب، انبیاء کی غیبت اور امام زمانہ کی غیبت کے موضوع پر۔ سوال، حدیث کی مشہور کتاب وسائل الشیعہ میں کل کتنی احادیث ہیں؟ جواب، 35,868۔ سوال، وسائل الشیعہ کو لکھنے میں شیخ حر عاملی کو کتنا عرصہ لگا ہے؟ جواب، 20 سال۔ اخلاقیات۔ سوال، غسل جمعہ کی تاکید میں کتنی احادیث وارد ہوئی ہیں؟ جواب، 21 احادیث۔ سوال، وہ کون سا مستحب عمل ہے جس کو چھوڑنے پر مولا علی نہایت مذمت کیا کرتے تھے؟ جواب، غسل جمعہ۔ عاشورہ کو زندہ رکھیے، عاشورہ کے ہوتے ہوئے کوئی ملک آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ۔ سوال، وہ کون سا مشہور ترین ذکر الہی ہے جس کو ادا کرنے کی دوسروں کو خبر نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ہونٹ بھی حرکت نہیں کرتے اور انسان ریاکاری کے خطرے سے بھی محفوظ رکھتا ہے؟ جواب، لا الہ الا اللہ۔ سوال، امیر المومنین علیہ السلام نے رمضان کے روزے واجب ہونے کی کیا حکمت بیان فرمائی ہے؟ جواب، تاکہ خدا اس کے ذریعے اپنی مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے۔ سوال، عورت کے حوالے سے حدیث میں وہ کون سا موقع ہے جب فرشتے اس پر ہنستے ہیں؟ جواب، جب بے پردہ عورت کے ورثاء اسے قبر میں کفن میں چھپا کر دفن کرتے ہیں تو فرشتے ہنستے ہیں کہ اس نے اس وقت اپنے آپ کو نہیں چھپایا جب نامحرم اس پر نگاہ ڈالتے تھے، اور جب اسے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تو تم اسے چھپا رہے ہو۔ سوال، کوئی ایک موقع ایسا اور بیان کریں جب فرشتے ہنستے ہوں؟ جواب، جب کوئی شخص پورا دن لغویات میں گزار کر عشاء کے بعد پھر لغویات شروع کرتا ہے تو فرشتے ازراء تعجب ہنس کر کہتے ہیں کہ اے غافل، سارے دن کی بےہودگی سے ابھی تک سیر نہیں ہوا کہ تو نے دوبارہ لغویات شروع کر دیں۔ سوال، بقول رسول خدا کس قسم کے عقائد رکھنے والے شخص کو آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوگی؟ جواب، غالی۔ سوال، گناہوں کے اعتبار سے کن اشخاص کو رسول خدا کی شفاعت نصیب نہ ہوگی؟ جواب، کھلم کھلا گناہ کرنے والے۔ خوف خدا سے روتی ہوئی آنکھ فیضان الہی کا سرچشمہ ہے۔
سوال وہ کون سا سورہ ہے جس کے نازل ہونے پر شیطان نے چیخ ماری؟ جواب سورہ فاتحہ۔ سوال کسی دوسرے مومن کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ جواب امام صادق علیہ السلام فرماتی ہیں خدا اس مصیبت زدہ پر رحم فرمائے گا اور وہی مصیبت تمہاری طرف پھیر دے گا۔ سوال کسی مومن کو اس گناہ کا طعنہ دینا کیسا ہے جس کی وہ توبہ کر چکا ہو؟ جواب رسول خدا فرماتے ہیں کہ طعنہ دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ گناہ خود نہ کر لے۔ سوال وہ کون سی بہترین اخلاقی صفت ہے جسے عیبوں کا مدفن قبر قرار دیا گیا ہے؟ جواب تحمل و بردباری۔ سوال وہ کون سی دو چیزیں جن سے عیب چھپے رہتے ہیں؟ جواب رسول خدا فرماتے ہیں کہ علم اور مال ہر عیب کو چھپائے رکھتے ہیں جبکہ جہالت اور فقر ہر عیب کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ سوال وہ کون سی سب سے بڑی چیز ہے جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے؟ جواب مہلت دینا۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جسے کمینوں کا ہتھیار کہا گیا ہے؟ جواب فحش کلامی کو۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو علم پر عمل کرے خواہ اس کا علم کم ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی عمل یا ذکر خدا کو 40 روز تک ایک ہی نشست اور ایک ہی وقت میں ادا کیا جائے تو وہ خاص معنویت کا حامل ہو جاتا ہے۔ سوال رسول خدا کی حدیث کے مطابق وہ کون سی قوم ہے جس کا اسلام میں سب سے زیادہ حصہ ہے؟ جواب اہل فارس ایرانی۔ سوال یہ حدیث پیغمبر اسلام نے کس قوم کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ اگر ایمان سوریہ پر بھی معلق ہوگا تو وہ قوم اسے حاصل کر لے گی؟ جواب اہل فارس ایرانی۔ سوال روایات میں مومن کی کس چیز سے ڈرنے کی نصیحت کی گئی ہے؟ جواب اس کی فراست سے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جس کو روایت میں سب سے زیادہ رنج و غم کا موقع قرار دیا گیا ہے؟ جواب فرصت کے لمحات کو ضائع کرنا۔ سوال اگر لوگ واجبات کو چھوڑ کر مستحبات کی انجام دہی کی فکر میں مشغول ہوں تو اس کے متعلق مولا علی نے کیا فرمایا؟ جواب فرمایا جب تم فرائض سے منہ موڑ کر نوافل کی فضیلتیں حاصل کرنے لگ جاؤ گے تو یاد رکھو کہ فرض کو ضائع کر کے کسی کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ سوال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نکمے اور زیادہ سونے والے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سونے والے بندے اور نکمے و بیکار انسان کو سخت دشمن رکھتا ہے۔ سوال سب سے بڑا فقر روایت میں کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب جہالت کو۔ مجلس عزا کے اختتام پر سمجھنا چاہیے کہ کام ختم نہیں ہوا بلکہ اب دین کا کام شروع کرنا ہے۔ سوال فرصت کے بہترین لمحات کا صحیح مصرف مولا علی علیہ السلام نے کیا قرار دیا ہے؟ جواب فرمائے انسان کے لیے کس قدر شایان شان ہے کہ اس کے پاس اللہ کے ساتھ خلوت کی ایسی گھڑی ہو جس میں اسے کوئی اور اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ سوال امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ میں کس قسم کی صحت و فرصت کی دعا کی ہے؟ جواب ایسی صحت جو عبادت میں کام ہے اور ایسی فرصت جو دنیا سے بے تعلقی میں صرف ہو۔ سوال وہ کون سا موقع ہے جب عذاب خدا میں دیندار اور گناہ گار دونوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ جواب جب کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہوں اور دیندار و متقی افراد انہیں نہ روکیں۔ سوال یہ قول کس معصوم کا ہے کہ عوام الناس اس وقت تک خراب نہیں ہوتے جب تک خواص خراب نہ ہو جائیں؟ جواب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سوال مولا علی نے فضیلتوں کی آخری حد کس کو قرار دیا ہے؟ جواب علم کو۔ سوال دشمنوں کو کس کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ جواب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دشمن کو فضیلت کے ذریعے قابو میں لاؤ۔ سوال غربت اور ناداری میں مولا علی نے کس ذکر کو کثرت سے پڑھنے کی تاکید کی ہے؟ جواب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سوال روایات میں بدترین کمائی کس کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب سود کی کمائی کو۔ نفس پر قابو پانے کے لیے بعض اوقات مباح عادتیں بھی چھوڑنا پڑتی ہیں، مثلاً زیادہ کھانا یا سگریٹ پان وغیرہ کا استعمال۔ سوال رسول خدا نے اصل فقیر کے کسے قرار دیا ہے؟ جواب فرمایا جو زندگی میں آخرت کے لیے ثواب سمجھ کر کوئی مال نہ بھیجے خواہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کثیر مال ہی کیوں نہ ہو۔ سوال دین کے بارے میں غور و فکر اور دینی مسائل دریافت کرنے کے لیے ہفتے میں کم از کم کتنے دن مقرر کرنے پر رسول خدا نے زور دیا ہے؟ جواب کم از کم 1 دن۔ سوال دینی معاملات میں غور و فکر کرنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، یہ قول کس امام معصوم کا ہے؟ جواب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ سوال دنیا کے کاموں میں کامیابی کا کیا نسخہ مولا علی نے بیان فرمایا ہے؟ جواب فرمایا جو دین کے لیے سرگرم ہوتا ہے اللہ
اس کے دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ سوال، اپنے عیبوں پر نظر کرنا تمہیں غیروں کے عیبوں پر نظر کرنے سے روک دے گا۔ رسول خدا کی ابو ذر غفاری کو نصیحت۔ مذہبی لطائف، ہارون رشید نے بہلول دانا سے پوچھا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہیں لطیفہ بنا دیا جائے؟ بہلول نے کہا ہرگز نہیں۔ ہارون نے پوچھا کیوں؟ بہلول نے کہا اس لیے کہ میں نے اس مختصر عمر میں 3 خلفاء کو مرتے دیکھا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی بہلول کی موت دیکھی؟ ایک یہودی نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ رمضان میں بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے۔ یہودی کی رال ٹپکنے لگی اور وہ بھی کھانے بیٹھ گیا۔ مسلمان نے کہا تمہاری شریعت میں تو مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا حرام ہے۔ یہودی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن حرام خوری میں میں اور تم اس وقت برابر ہیں۔ پہچانیے یہ کون سا گناہ ہے۔ نمبر 1، اس گناہ کے ارتکاب کرنے والی قوم کو بغیر چھلکے کی مچھلی کی شکل میں مسخ کر دیا گیا تھا۔ جواب۔ نمبر 2، رسول خدا اس گناہ کا ارتکاب کرنے والی شکل تک کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، اس گناہ کو کرنے والوں کی یہودیوں اور عیسائیوں سے شباہت ہوتی ہے۔ نمبر 4، بغیر مجبوری کے اس گناہ کو کرنے والے کی غیبت کو بھی اکثر فقہاء اجازت دیتے ہیں۔ نمبر 5، بلا عذر شرعی اس عمل کو انجام دینے والے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 6، بلا عذر شرعی اس عمل کا ارتکاب کرنے والے غریب سید کو سہم سداد نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 7، بلا عذر شرعی اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا نماز جماعت کی امامت نہیں کر سکتا۔ جواب، داڑھی مونڈنا تواضع اور انکساری کے لبادے میں تکبر سب سے بدترین تکبر ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سے 2 دن ہیں جن میں ہمارے اعمال امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں؟ جواب، پیر اور جمعرات۔ سوال، دعائے افتتاح کس امام معصوم سے منسوب ہے؟ جواب، امام زمانہ علیہ السلام سے۔ سوال، وہ کون سی دعا ہے جسے روزانہ صبح کے وقت پڑھنے سے امام زمانہ سے تجدید بیعت کی جاتی ہے؟ جواب، دعائے عہد۔ سوال، جب امام زمانہ کے والد کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام زمانہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب، 5 سال۔ سوال، امام زمانہ کے نائبین کا کیا کام تھا؟ جواب، وہ امام زمانہ اور شیعوں کے درمیان واسطہ تھے۔ سوال، امام زمانہ نے پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ جواب، اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ سوال، جس وقت امام زمانہ کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت کس ظالم بادشاہ کی حکومت تھی؟ جواب، المعتمد ملعون۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں مومنین کی کم از کم 3 اہم ترین ذمہ داریاں بیان کریں۔ جواب، نمبر 1، واجبات پر عمل۔ نمبر 2، حرام کاموں سے پرہیز۔ نمبر 3، دین کی تبلیغ۔ تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے۔ سوال، کیا دجال فقط ایک آدمی کا نام ہے؟ جواب، روایت سے لگتا ہے کہ بہت سے دجال خروج کریں گے اور حضرت حجت کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ دجال کے معنی فریب دینے والے اور حق سے روکنے والے کے ہیں۔ کچھ روایات میں کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ سوال، کیا امام زمانہ کے 4 نائبین خاص ہاشمی سید تھے؟ جواب، بقول آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، نائبین خاص میں سے کسی ایک کا بھی سید ہونا ثابت نہیں۔ سوال، کیا امام زمانہ علیہ السلام کا نام یا لقب القائم کے ذکر ہونے پر کھڑے ہو کر تعظیم کرنا واجب ہے؟ جواب، کھڑے ہونا واجب نہیں، البتہ بہتر ہے۔ اصحاب اہل بیت علیہم السلام۔ سوال، بتائیے وہ کون سے صحابی مولا علی علیہ السلام تھے جو فن خطابت کے اتنے ماہر تھے کہ مولا علی کی موجودگی میں مولا علی کی فرمائش پر خطاب کیا کرتے تھے؟ جواب، حضرت اصعب ابن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، بتائیے دفن کے بعد مولا علی کی قبر پر کس نے مجلس پڑھی جبکہ امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفیہ، حضرت عباس اور بعض بڑے صحابہ بھی موجود تھے؟ جواب، صعصع ابن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، حضرت سلمان فارسی کے علاوہ اور کون سے کم از کم 2 اصحاب معصومین ایسے ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں؟ جواب، فضیل ابن یسار اور نمبر 2 یوسف ابن یعقوب۔ لوگوں کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ جھگڑے اور مخالفت کرنے سے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ سوال، حضرت مالک اشتر کس امام معصوم کے خصوصی صحابی تھے؟ جواب، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے۔ سوال، مالک کے نام کے ساتھ اشتر کیوں ہے؟ جواب، جنگ یرموک میں ان کے جسم پر لگے ہوئے زخموں اور نشانات کی بنا پر
انہیں اشتر کہا جاتا ہے۔ سوال مالک اشتر کو کس نے شہید کیا؟ جواب حاکم شام نے زہر دلوا کر شہید کروایا۔ سوال مالک اشتر کی فضیلت میں مولا علی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے تھے؟ جواب مالک اشتر میرے لیے ایسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ سوال یہ جملہ کس مشہور اہل سنت عالم کا تھا کہ اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ عرب و عجم میں علی کے علاوہ مالک اشتر سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں تو اس کی قسم صحیح ہے۔ جواب ابن ابی الحدید کا، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے۔ سوال آج کل مالک اشتر کی اولاد میں سے جو لوگ ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب انہیں اشتری، کلباسی یا ہمدانی کہا جاتا ہے۔ سوال مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے صحابی ہونے کے علاوہ اور کس معصوم کے مددگار بنیں گے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام کے۔ جس طرح مریض غذا سے لطف اندوز نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا دار شخص بھی ذکر خدا سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خاندان اہل بیت علیہم السلام۔ سوال بتائیے وہ کون سے معصوم تھے جنہوں نے اپنے قاتل کے لیے وصیت کی تھی کہ اس قیدی کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا؟ جواب مولا علی علیہ السلام۔ سوال بتائیے سب سے پہلے کس نے معصوم قم کے لیے لفظ معصومہ کہا؟ جواب حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے۔ امام نے فرمایا جس نے معصومہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ سوال بتائیے مولا علی کے لیے امیر المومنین کا خاص لقب سب سے پہلے کس کی زبان مبارک پر آیا؟ جواب رسول خدا کی زبان مبارک پر۔ سوال حضرت فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جواب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سوال بتائیے پیغمبر اسلام کی وہ کون سی چچی تھیں جن کی نماز جنازہ میں پیغمبر اسلام نے 40 تکبیریں پڑھی تھیں؟ جواب حضرت فاطمہ بنت اسد۔ سوال پیغمبر اسلام اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو کیا کہا کرتے تھے؟ جواب ماں۔ رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کی بیوہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت خولہ۔ سوال حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ کون سی زوجہ تھیں جن سے زید شہید پیدا ہوئے تھے؟ جواب حورہ۔ سوال جنت البقیع میں پیغمبر اسلام کی 2 پھوپھیوں کی قبریں، ان کے کیا نام ہے؟ جواب حضرت عاتقہ اور حضرت صفیہ۔ جو تھوڑی دیر کے لیے تعلیم کی مشقت برداشت نہ کرے گا تو جہالت کی مشقت میں پوری زندگی بسر کرے گا۔ متفرق معلومات۔ سوال بتائیے امام حسن علیہ السلام نے ضربت کھانے لگنے کے بعد کس طبیب کو مولا علی کے علاج کے لیے بلایا تھا؟ جواب اسیر بن عمرو۔ سوال بتائیے وہ کون سی ملونہ عورت تھی جس نے ابن ملجم سے شادی کے سلسلے میں حضرت علی کے قتل کو مہر قرار دیا تھا؟ جواب قطام۔ سوال قطام نے مولا علی کے قتل کو ابن ملجم سے شادی کے لیے مہر کے طور پر کیوں رکھا تھا؟ جواب کیونکہ اس کافرہ عورت کے خاندان کے کئی افراد جنگ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اس لیے اس کے دل میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ سوال وہ کون سی شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذی الفقار؟ جواب حضرت جبرائیل۔ سوال وہ کون سا جملہ ہے جس کا اول کفر ہے اور آخری ایمان ہے؟ جواب لا الہ الا اللہ۔ عالم اور طالب علم اگر کسی علاقے سے گزر جائیں تو خدا اس آبادی کی قبروں پر سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سوال سب سے پہلا جھوٹ کس نے بولا تھا؟ جواب ابلیس نے۔ میں آدم سے بہتر ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ سوال وہ کون سی حلال چیز ہے جو خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ جواب طلاق۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے؟ جواب بنی آدم کا سجدہ کرنا۔ سوال بتائیے دعائے ندبہ کو کن 4 دنوں میں 4 عیدوں میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے؟ جواب جمعے کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید غدیر کے دن۔ سوال بتائیے علم کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ایران میں ایک اندازے کے مطابق کتنے افراد کا نام امام علی رضا علیہ السلام پر رضا ہے؟ جواب 10 لاکھ افراد کے نام میں رضا آتا ہے۔ سوال اس عظیم خاتون کا نام بتائیے کہ جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں پناہ دی تھی؟ جواب طوعا۔ سوال یہ جملہ پاکستان کے کس مشہور مبلغ کا ہے کہ ہمارے جلوس غیروں کی تبلیغ کے لیے اور مجالس ہماری عوام کی اصلاح کے لیے تھی، لیکن افسوس اب مجالس بھی غیروں کے لیے ہو گئیں اور عوام کی اصلاح کا پہلو ختم ہو گیا؟ جواب علامہ تقی شاہ نقوی صاحب۔
توفیقات کے خزانے درود پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام۔ سوال، یہ جملہ کس مشہور عالم عارف کا ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بلکہ اس سے بھی کم بولنا بہتر ہے؟ جواب، آیت اللہ تقی بہجت۔ سوال، آیت اللہ رضا بہاؤدینی کس عالم عارف کے متعلق یہ بات فرماتے تھے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے اس دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں؟ جواب، آیت اللہ تقی بہجت۔ سوال، آیت اللہ بہجت سب سے بہترین ذکر خدا کس کو قرار دیتے تھے؟ جواب، گناہ کا موقع آنے کے بعد اس سے رک جانا سب سے بہترین ذکر خدا ہے۔ سوال، اگر کسی لڑکی کو اپنی قمری تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو تو وہ خود کو شمسی لحاظ سے کس دن بالغہ سمجھے گی؟ جواب، جس دن وہ شمسی لحاظ سے بالغہ ہو اور اس کے 9 سال مکمل ہو جائیں اور اس میں سے 97.5 دن منحا کر لے، وہی دن قمری لحاظ سے اس کے بلوغ کا پہلا دن ہوگا۔ سوال، کیا نابالغ بچی بغیر پردے کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، صحیح پردے کے بغیر اس کی نماز غلط ہے۔ سوال، رسول خدا کی قبر مبارک پر کس نے پانی چھڑکا؟ جواب، حضرت بلال حبشی نے قبر مبارک کے سرانے سے پانی چھڑکنا شروع کیا۔ سوال، رسول خدا نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کتنے ماہ نماز ادا کی؟ جواب، 16 یا 17 مہینے۔ سوال، اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے صحابی کون تھے؟ جواب، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ داڑھی میں 70 بار کنگھی کرنے سے 40 روز تک شیطان دور ہو جاتا ہے۔ سوال، وہ کون سے صحابی رسول تھے جن کا انتقال سب سے آخری میں ہوا؟ جواب، حضرت عامر بن واصلہ، وفات 100 ہجری، یا حضرت انس، وفات 93 ہجری۔ سوال، اصحاب کہف کس نبی کی شریعت پر عمل کرتے تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ کی۔ سوال، مدینے میں حضرت بلال کے علاوہ اور کون سے صحابی مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے مقرر تھے؟ جواب، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ سوال، عورتوں میں سب سے پہلے سینے پرونے کا کام کس نے شروع کیا؟ جواب، حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال، عورتوں میں کان چھیدنے کا سلسلہ سب سے پہلے کس سے شروع ہوا؟ جواب، حضرت حاجرہ زوجہ حضرت ابراہیم۔ سوال، رسول اکرم کے دور میں عورتوں کو غسل میت دینے کے لیے کون سی صحابیہ مقرر تھی؟ جواب، نصیبہ ام عطیہ۔ سوال، بطن مادر میں موجود بچے کی روح کس مہینے میں پڑتی ہے؟ جواب، جب بچہ 4 ماہ کا ہو جائے۔ سوال، قیامت کے دن تمام امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب، 120 صفیں۔ ان 120 صفوں میں سے رسول اللہ کی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب، 80 صفیں۔ انکار فرج ایک قلبی کیفیت کا نام نہیں بلکہ انتظار فرج ایک قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے بلکہ عمل سے عبارت ہے۔ آیت اللہ خامنائی۔ سوال، بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کتنے دن تک کی تھی؟ جواب، 40 دن تک۔ سوال، جنوں کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا؟ جواب، 30 بار سے زائد۔ سوال، وہ کون سے 2 فقہا ہیں جنہیں القدمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب، ابن جنید اور ابن بی عقیل۔ سوال، باپ اور ماں اگر دونوں سید ہو تو اولاد سید کہلاتی ہے، بتلائیے اگر باپ غیر سید ہو اور ماں سیدانی ہو تو عام طور پر اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، علوی۔ سوال، کیا یہ بات صحیح ہے کہ سادات رضوی کو سادات تقوی بھی کہا جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، وہ کون سی مشہور زیارت ہے جس میں 100 مرتبہ سلام اور 100 مرتبہ لعن پڑھے جاتے ہیں؟ جواب، زیارت عاشوراء۔ سوال، صحیفہ کاملہ کی اب تک کتنی شرحیں لکھی جا چکی ہیں؟ جواب، 50 سے زائد۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے آبادی میں کمی نقصان دہ ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ ان کی آبادی میں اضافہ ہو۔ القابات۔ حازم اللذات حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ خاتم المہاجرین رسول خدا کے چچا حضرت عباس جنہوں نے سب سے آخری میں ہجرت کی۔ مسیح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صاحب السر حضرت حذیفہ یمانی رسول کے رازدار۔ ذو شہادتین حضرت خزیمہ بن ثابت، ان کی گواہی 2 افراد کی گواہی کے برابر تھی۔ ذوالجناحین حضرت جعفر طیار، 2 پروں والے یا 2 بازوؤں والے۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام۔
تاریخ سوال بی بی شتیتہ کس امام معصوم کے زمانے میں موجود تھیں؟ جواب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سوال بی بی شتیتہ کی نماز جنازہ کس امام معصوم نے پڑھائی تھی؟ جواب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ سوال بی بی شتیتہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب ایران کے شہر نیشا پور میں۔ مبلغین خود کو کنواں نہ سمجھیں بلکہ بہتا ہوا پانی سمجھیں جو خود جا کر ہر جگہ کو سیراب کرتا ہے۔ آیت اللہ شیخ جواد عاملی۔ سوال بی بی شتیتہ نے خمس میں کون سی چیزیں ادا کی تھی؟ جواب 1 درہم اور 1 کپڑے کا ٹکڑا۔ سوال نماز جنازہ پڑھانے کے علاوہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بی بی شتیتہ کو کیا چیز بطور تحفہ دی تھی؟ جواب سلام بھجوانے کے لیے کے علاوہ کفن اور 40 درہم عطا فرمائے تھے۔ سوال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے میں تھے اور بی بی شتیتہ نیشا پور میں تھیں، تو پھر امام نے کیسے ان کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بطور اعجاز مدینے سے نیشا پور نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ سوال بی بی شتیتہ کی قبر پر حاجت طلب کرنے کے لیے علماء نے کون سا مجرب عمل بتایا ہے؟ جواب سورہ یاسین کی تلاوت بی بی شتیتہ کو ہدیہ کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے۔ سوال کیا یہ عمل امام موسیٰ کاظم سوال بی بی شتیتہ کی قبر پر حاجت طلب کرنے کے لیے علماء نے کون سا مجرب عمل بتایا ہے؟ جواب سورہ یاسین کی تلاوت بی بی شتیتہ کو ہدیہ کر کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سوال کیا یہ عمل اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے؟ جواب اگر ان کی قبر پر جانا فی الحال ممکن نہ ہو تو اپنے وطن میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ سوال خاص طور پر کون سی دعائیں بی بی شتیتہ کی قبر پر خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں؟ جواب بے اولاد لوگوں کا صاحب اولاد ہو جانا بہت زیادہ مشہور ہے۔ سوال آیت تطہیر کے نازل ہونے کے کتنے روز بعد تک پیغمبر اسلام در سیدہ پر آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب 40 روز تک۔ سوال مولا علی کے وفادار اور مخلص صحابی محمد بن ابی بکر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت اسماء بنت امیس۔ مسلمان نماز میں ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پر جھگڑ رہے ہیں اور ان کا دشمن ان کے ہاتھوں کو کاٹنے کی فکر میں ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ۔ سوال حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس کی شادی کس عظیم شخصیت سے ہوئی؟ جواب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے۔ سوال شہزادی فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد غسل میں مدد دینے کے لیے کس خاتون معظمہ نے مدد کی؟ جواب حضرت اسماء بنت امیس نے۔ سوال حضرت زہرا کی اس خواہش کے مطابق وہ تابوت کس نے بنوایا جس میں میت کا جسم ظاہر نہ ہو؟ جواب حضرت اسماء بنت امیس نے۔ سوال مکتب تشیع کی ان عظیم محدث کا نام بتائیے جو سقط الاسلام اور رئیس المحدثین کہلاتے ہیں؟ جواب محمد ابن یعقوب کلینی۔ سوال شیخ کلینی کو اصول کافی لکھنے میں کتنے سال لگ گئے؟ جواب 20 سال۔ سوال کتاب الکافی کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ جواب 3 حصوں میں۔ نمبر 1 اصول کافی، نمبر 2 فروع کافی، نمبر 3 روض الکافی۔ سوال عربی زبان بولنے والے کون سے 5 انبیاء ہیں؟ جواب حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو تعلیم دے اور ادب سکھائے وہ دوسروں کو تعلیم دینے والے سے زیادہ احترام کا مستحق ہے۔ مقدس مقام پہچانیے۔ نمبر 1 یہ مقدس مقام روضہ رسول کے سامنے مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ نمبر 2 اس مقدس جگہ پر 10,000 سے زائد صحابہ کرام کی قبور ہیں۔ نمبر 3 اس مقدس جگہ میں سب سے پہلے رسول کے محبوب صحابی حضرت عثمان ابن مظعون دفن ہوئے۔ نمبر 4 اس عظیم و مقدس جگہ پر 4 معصوم اماموں کی قبریں۔ نمبر 5 رسول خدا اکثر اس مقدس جگہ پر مدفون قبور کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ نمبر 6 اس مقدس جگہ پر موجود قبروں پر بنی عمارتوں اور گنبدوں کو شاہ سعود کے دور حکومت میں 8 شوال 21 اپریل 1925 کو ڈھا دیا گیا۔ نمبر 8 اس مقدس جگہ کو ڈھانے کے لیے مفتیوں کو جان کا خوف دلا کر مجبور کر کے فتاوی حاصل کیے گئے۔
نمبر 9، اس مقدس مقام پر موجود قبور کے منظم کرنے والوں کو عام طور پر تمام دنیا وہابی کہتی ہے۔ مقدس مقام جنت البقیع ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ گریہ کرنے والا پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پرندہ رسول خدا کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے، وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے پہاڑوں صحراؤں کو بسا لیا، اور کہنے لگا تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہ رہا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے، پھر اس وقت سے لے کر صبح تک امام حسین علیہ السلام پر نوحہ و ماتم کرتا ہے۔ عید غدیر کے دن 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اگر کوئی شخص عید غدیر کے دن زوال آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز اس انداز سے پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھے تو خدا اس کو 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو حاجات بھی دنیا و آخرت کی طلب کرے گا وہ نہایت آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ عید غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عید غدیر کے دن کا روزہ دنیا کی عمر کی مقدار کے روزے کی مانند ہے، یعنی اگر انسان دنیا کی عمر کے برابر زندہ رہے اور تمام دن روزہ رکھے تو غدیر کے دن کے روزہ رکھنے والے کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جس کے ذمہ کوئی قضا روزہ ہو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، البتہ اگر عید غدیر کے دن قضا روزہ رکھے اور افسوس کرے کہ اگر کوئی قضا روزہ نہ ہوتا تو آج عید غدیر کا روزہ رکھتا تو انشاءاللہ اسے عید غدیر کے اس روزے کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ تصویری حدیث۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنائی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا، اس وقت علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چونٹی اور حدود کا ذکر قرآن میں حضرت سلیمان کے قصے میں آیا ہے؟ یہ دونوں جانور اپنی قوم کو نقصان سے بچانا چاہتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی زمین پر رہ کر لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں پر 1 گھنٹہ صبر کرنا اس 40 سال کی عبادت سے افضل ہے جس میں کسی ناپسندیدہ بات پہ صبر نہ کرنا پڑے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے غلام نوکر پر اور اپنے گھر والوں کی حرکتوں پر اس قدر صبر برداشت کرتا ہوں جیسے کڑوے پھل کا کھانا۔ جو بھی صبر کرتا ہے وہ اس صبر برداشت کی وجہ سے نمازی، روزہ دار اور اس شہید کا ثواب مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو رسول خدا کی ہمراہی میں جنگ کرے۔